بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سامعین و ناظرین، آج 15ویں شعبان المعظم کی مبارک مقدس اور مطہر رات شب براءت کہلاتی ہے. اسے عام طور پر شب براءت کا نام دیا گیا ہے. شب براءت کیوں کہا گیا ہے؟ ایک ہے بارات اور ایک ہے براءت. یہ شادی والی بارات کی رات نہیں ہے، یہ براءت کی رات ہے. شب براءت کو شب براءت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مبارک مقدس اور مطہر رات میں جب مومن بندہ یا مومنہ بندی اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اپنے معاملات کو، اپنی حوائج کو مالک ارض و سما کے سامنے رکھ کر، طلب کا دامن پھیلا کر، ندامت کے اشک بہا کر، تعلق مع اللہ کا رشتہ قائم کرتے ہوئے اس مالک ارض و سما کو معبود و مسجود مطلوب خالق و مالک جانتے اور مانتے ہوئے، داتا دیتا کارساز جانتے اور مانتے ہوئے اپنی تمام کی تمام ضروریات کو اس مالک ارض و سما کے سامنے رکھتا ہے اور اپنی خطاؤں، جرائم اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور توبہ اور استغفار کو یقینی بناتا ہے، مالک ارض و سما سے خالص ہو کر معافی مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے اپنی ناراضگی سے بھی بری فرما دیتے ہیں، عذاب سے بھی بری فرما دیتے ہیں اور گناہوں سے بھی آزاد فرما دیتے ہیں جو کہ اس نے کیے ہیں. اس نسبت سے اس رات کو شب براءت کا نام دیا گیا ہے. اس رات میں ہمیں جتنا زیادہ ہو سکے بآسانی اپنی حیثیت و بساط کے مطابق نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص توبہ اور استغفار کو یقینی بنانا چاہیے. اگر ہو سکے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے. جو بآسانی رکھ سکیں، واجب نہیں ہے، جو نہیں رکھ سکتے تو کوئی ایسی بات نہیں. بھلے اس رات میں ہمیں 1 گھنٹہ بھی مل جائے تو 1 گھنٹے میں بھی ہم اپنے روٹھے رب کو منا سکتے ہیں. وہ ایسی ذات ہے کہ ایسی مبارک ذات کہ جس کی مثال ہی نہیں ملتی. دنیا کا ضابطہ منفرد اور جدا ہے کہ اگر کوئی شخص 1، 2 یا 3 مرتبہ کسی سوال کرے اور مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں یا ملتے نہیں، ملاقات نہیں کرتے، انداز تبدیل ہو جاتا ہے، چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، لب و لہجے میں تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن مالک ارض و سما ایسی رؤوف الرحیم ذات ہے، ایسی کریم ذات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جتنی مرتبہ زیادہ مجھ سے مانگو گے، جتنا زیادہ میری طرف آؤ گے، جتنا زیادہ مجھ سے سوال کرو گے، جتنا زیادہ اپنے گناہوں اور جرائم کا اعتراف میری ذات کے سامنے کرو گے اور مجھ سے توبہ اور استغفار کرو گے، مجھ سے مانگو گے، میں رب العالمین اتنا زیادہ خوش ہوں گا. اور پھر یہ توبہ کی رات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہی نہیں ہے. اگر کسی مومن بندہ یا مومنہ بندی نے 70 برس تک مسلسل اپنی زندگی نافرمانی، گناہوں، معصیت کی دلدل اور غلاظت میں گزار دی ہے، کوئی رکوع، سجدے، صدقات و خیرات، تسبیح، تحمید، تہلیل اور درود شریف کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی خالی، دامن بھی خالی، قلب بھی خالی، سب کچھ خالی، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس وحدہ لا شریک ذات کے سامنے 70 سال کے بعد بھی آ کر صرف یہ کہے کہ استغفر اللہ، صدق کے دل سے، سچے دل سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وہ مالک ارض و سما ایسی کریم ذات ہے، رؤوف الرحیم ذات ہے، معاف فرمانے والی ذات ہے کہ اس جملے پر، اس کلمہ طیبہ پر، اس مبارک کلمے پر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ مالک ارض و سما 70 برس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ رب العالمین اس مبارک رات میں ہمیں خالق ارض و سما سے سچی، پکی، حقیقی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.